بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسانوں میں اللہ کے انبیاء فضیلت اور مرتبے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ساری مخلوقات میں انسانوں کو خاص مقام حاصل ہے، اور انسانوں میں سب سے برتر اور بڑا مرتبہ جو ہے وہ انبیاء کرام کا ہے۔ تو اللہ رب العزت انبیاء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت انبیاء سے انبیاء کرام کو اس بات کی توفیق ہی نہیں دیتا، ان کے کردار کی حفاظت ایسے انداز میں فرماتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے باوجود پھر بھی انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اللہ کی طرف سے جو طیب رزق ہے اس میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ ایمان سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد عمل صالح کی بات نہیں کی، عمل صالح بعد میں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایمان، یہ تو پہلی بات ہے، یہ تو بنیاد اور جڑ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے عمل صالح سے بھی پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ تمہارا کھانا پینا پہننا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز اور حلال ہونی چاہیے، اس لیے کہ عمل صالح اگر آدمی کرے لیکن اس کا رزق حرام ہو تو گویا کہ وہ عمل صالح بھی عکارت چلا جائے گا۔ اس لیے انبیاء کے ذریعے اصل میں عرض جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء تو گناہ سے معصوم ہیں، پھر انبیاء کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ تو اصل میں اس معاملے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مخاطب بنایا اور انبیاء کے ذریعے ہمیں مخاطب بنایا کہ میرے نبی بھی اس حکم سے مستثنا نہیں ہے، اگرچہ وہ معصوم ہیں، لیکن اصل میں ان کو خطاب کر کے اہل ایمان کو سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ انہیں اپنے اعمال اور کردار کو کس طرح واضح کرنا چاہیے اور کن اصولوں پر مرتب کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، حلالا طیبہ۔ حلال بھی ہے، جو حکم ہے نا کہ اہل ایمان سے، وہ دو طرح ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ کئی آیتوں میں حلالا طیبہ کے الفاظ ایک ساتھ آئے کہ اس میں سے کھاؤ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اور حلال اور طیب اس کی خوبی اور وصف ہے اس کا۔ تو حلال اور طیب کیا ہوتا ہے؟ حلال کے ساتھ طیب کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک چیز اصلاً جو آپ اور میں ہم سب جو چیز استعمال کر رہے ہیں ویسے فی نفس ہی وہ حلال ہو۔ ایک تو ہے نا کوئی چیز حرام ہو، مثلا سور ہے تو یہ تو حرام ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ممکن ہے کہ ایک چیز فی نفس ہی حلال ہو، لیکن ساتھ جو طیب کی شرط لگائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کا فی نفس ہی حلال ہونا یہ رزق حلال کی علامت نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ وہ طیب بھی ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ طیب وہ رزق ہے کہ جو ایک تو یہ چیز کہ وہ فی نفس ہی حلال ہو، جس طرح بکری وغیرہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہو، صرف حلال نہ ہو بلکہ شریعت نے اس کو ہو سکتا ہے ایک چیز حلال ہو، مگر روزوں میں آپ کے لیے حلال ہوتی ہیں جو چیزیں وہ بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے، شریعت نے اس موقع پر اس چیز کو حلال بھی قرار دیا ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ چیز حلال طریقے اور ذریعے سے حاصل کی گئی ہو،
ایک چیز ہے فی نفس ہی حلال، کسی نے کسی کی بکری چرا لی، جانور چرا لیا ہے، ویسے تو وہ حلال ہی ہے، اور جب اس کو ذبح کر رہا ہے تو اس وقت بھی یہی پڑھ رہا ہے، چور یہی پڑھ کے ذبح کر رہا ہے کہ بسم اللہ اللہ، تو کیا اس کے یہ جملہ کہہ دینے سے وہ چوری کا مال جو ہے اس کے لیے حلال ہو جائے گا؟ یا ایسے سمجھیے کہ کسی نے کروڑوں اربوں کا ڈاکہ ڈال لیا ہے، قوم کا ملک کا خزانہ لوٹ لیا ہے، اور اب اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دیا ہے، اس میں سے کچھ مال سے لوگوں کو حج اور عمرے بھی کروا دیے اور خود بھی کیے ہوئے ہیں، تو کیا اس سے وہ مال حلال ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہی وہ شرط ہے جو آیت کی کہ کسی مال کا فی نفس ہی حلال ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال طریقے اور ذریعے سے حاصل کی گئی، یہ بھی ضروری ہے کہ شریعت نے اس کو حلال ہونے کا اعلان کیا ہو۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے جو شرط عائد کی ہے اس میں اصل میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو سکتا ہے وہ مال حلال ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے طیب نہ ہو، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حلال اور حرام کی ایک بڑی خوبصورت توجیہ فرمائی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے اے لوگوں اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ، کہ بے شک تمہارے اوپر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے ذبح کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی بت پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے ذبح کی جائے اور اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی نہ لیا جائے، وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ 4 چیزوں کو قرآن نے متعین اور واضح طور پر حرام قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ 5 چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ بھئی تمہارے لیے گدھا بھی حرام ہے، چیرنے اور پھاڑنے والے درندے اور پرندے یہ سارے کے سارے یہ بھی حرام ہیں، جو ایسے اوصاف رکھنے والے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزوں کو متعین کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوصاف کا تذکرہ کر دیا کہ جن جن جانوروں کے اندر یہ اوصاف ہوں وہ بھی حرام ہیں، اور 4 چیزیں قرآن مجید کے اندر آ گئی، یہ بھی حرام ہیں۔